کچھ دوستوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان، اس کا لنک ہمیں بھیجا جس کا عنوان تھا اہل حدیث کی حقیقت، اور ہمیں کہا کہ آپ ان باتوں کا جواب دیں۔ لنک آن کرنے پر پتہ چلا کہ یہ بیان گزشتہ مہینے 17 اکتوبر 2023 کا ہے، اور بیان مکمل سنا تو وہی باتیں جن کو یہ حضرت اکثر اپنے بیانات میں دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بعض علماء اہل الحدیث، خاص طور پہ فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ، ان میں سے کچھ باتوں کا بڑی تفصیل سے اور الحمدللہ بھرپور دلائل کے ساتھ جوابات دے چکے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے ان کا جواب نہیں آتا، بلکہ وہ صرف اپنے اعتراضات دہراتے رہتے ہیں، جبکہ اہل الحدیث کو الزام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کبھی ایسے لوگ کبھی علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کی جو فالٹ ہے نا وہ 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سامنے بیٹھے تو یہ 2 4 کی طرح بتا دیں گے آپ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، یہ صرف زبانی باتیں، دعوے کرتے ہیں چیلنج اور میں یوں اور میں یوں، اور ایسے چیلنج کر کے اس کو پی جاتے ہیں، پھر جب چیلنج کا جواب دو تو پی گئے، جواب ہی نہیں۔ مفتی صاحب کی ان باتوں کا حقیقی اور واقعاتی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل الحدیث الحمدللہ کئی علماء کئی بار علماء دیوبند کے ساتھ براہ راست آمنے سامنے علمی گفتگو کرتے رہے، اور تحریری میدان میں بھی جوابات کا سلسلہ جاری رہا۔ رہی بات تیلوں میں تیل کی تو معذرت کے ساتھ کم از کم آپ پر یہ بات نہیں جچتی۔ آپ کے تیلوں میں کتنا تیل ہے یہ تو اسی سے واضح ہو گیا تھا جب آپ نے ایک بار فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ سے گفتگو کی اور وہ فیس بک پہ لائیو چلی، لیکن 1-2 دن کے بعد آپ نے فیس بک یوٹیوب مینجمنٹ سے جھوٹی کاپی رائٹ کا کلیم کر کے وہ لائیو ویڈیو تمام پیجز سے ہٹوا دی، اور آج تک کسی پیج پر اس ویڈیو کے ویوز بڑھنے لگے تو ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں تیلوں میں تیل کی۔ سبحان اللہ۔ اہل الحدیث کے مقابلے میں مفتی صاحب آپ کا ذاتی معاملہ تو یہ ہے کہ آپ خود چیلنج کر چکے ہیں، اور جب آپ کی دعوت کا جواب دیا گیا تو آپ ٹھنڈے پیٹوں پی گئے، اور بہشتی زیور کے دفاع میں آپ کے بیان کا جواب دیتے آپ پر یہ بات پہلے بھی ثبوت کے ساتھ دکھا چکے ہیں، کیسے للکارا تھا آپ نے، لیکن جب ہماری طرف سے جواب آیا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ 4 مسلوں پر آپ کے بیان کا جواب دیا گیا، آپ چپ رہے۔ فضائل اعمال میں شرک نہیں کا دعویٰ کیا آپ نے، آپ کو جواب دیا گیا، آپ چپ رہے۔ 3 طلاق والی حدیث صحیح مسلم کے غلط ترجمے کا الزام دیا، آپ کو جواب دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ ایک وتر والی حدیث کا غلط ترجمہ کرنے کا الزام دیا آپ نے، جواب دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ وسیلے پر آپ نے اہل الحدیث کی طرف غلط بات منسوب کی، آپ کو جواب دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر خیانت کا آپ نے الزام لگایا، آپ کو جواب دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ آپ نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر امام محمد کو لونڈا کہنے کا جھوٹا الزام لگایا، آپ کو جواب دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ متعہ اور طلاق والی حدیث کی بات کی آپ نے، آپ کو جواب دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ تقلید کی تعریف لکھ کر دینے پر آپ نے فضیلت الشیخ صدیق رضا حفظہ اللہ سے گفتگو کی حامی بھری اور لکھ کر دیا گیا، لیکن آپ چپ۔ بہشتی زیور کے دفاع میں آپ نے تیزی دکھائی، آپ کو ہم نے جواب دیا، آپ پھر خاموش۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ مفتی صاحب یہ صرف 10 مثالیں ہم نے عرض کی ہیں، اگر پوری فہرست ترتیب دیں تو شاید وقت بھی زیادہ لگے، اور ان مثالوں سے انصاف پسند غیر متعصب فرد پر واضح ہو جائے گا کہ چیلنج کر کے یا اعتراضات کر کے خاموشی اختیار فرما جانے والے مفتی طارق مسعود صاحب کے الفاظ میں کہیں تو پی جانے والے جناب ہیں، یہ آپ کے مقابلے میں آنے والے اہل الحدیث ہے۔ رہے تعصب کے مارے وہ تو کچھ سمجھنے سمجھانے کے موڈ میں نہیں، بس صرف کمنٹ سیکشن میں آ کر بھڑاس نکال کر اور چلے جاتے ہیں، اور بیچارے کر بھی کیا سکتے ہیں۔